السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جامعہ انواریہ حیدرآباد انڈیا اور باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی کے زیر اہتمام تفسیر مظہری کا سلسلہ وار درس جاری ہے۔ برائے ایصال ثواب مولانا سید محمد عبد الواسع حسینی بخاری چشتی المعروف امان اللہ نورانی صاحب و فاطمہ امۃ القدر صدیقی و سیدہ تنظیم فاطمہ ارم حسینی و صحت عاجلہ و کاملہ سیدہ فرحت فاطمہ حسینی المعروف سعدیہ بخاری۔ سورہ یونس آیت نمبر 44 کا درس انشاءاللہ آج کی نشست میں ہوگا۔ آیت نمبر 44 سورہ یونس سے ارشاد ربانی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان اللہ لا یظلم الناس شیئا ولکن الناس انفسهم یظلمون۔ ترجمہ: یقیناً اللہ تعالی ظلم نہیں کرتا لوگوں پر ذرہ برابر، لیکن لوگ ہی اپنے نفسوں پر اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں۔ مشرک سوء استعداد اور فاسد اختیار کی وجہ سے، سوء استعداد یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر جو حق قبول کرنے کی صلاحیت رکھی ہے اس کا غلط استعمال کر کے اور انتخاب غلط کر کے، فاسد چوائس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایت کو قبول نہیں کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے جو علم اور ہدایت مجھے عطا فرما کر بھیجا ہے اس کی مثال موسلا دھار بارش کی ہے، زبردست بارش کی ہے۔ وہ پاک زمین اور اچھی زمین پر برستی ہے۔ بارش تو ہر زمین پر ہوتی ہے تو وہ پانی کو قبول کرتی ہے، یعنی اپنے اندر جذب کرتی ہے۔ کون سی زمین؟ جو اچھی زمین ہوتی ہے وہ پانی کو پی لیتی ہے، نگلتی ہے، اپنے اندر جذب کرتی ہے اور سرسبز و شاداب گھاس اگاتی ہے، ہریالی اس زمین سے اگاتی ہے۔ کچھ ایسی زمین ہوتی ہے جو سخت ہونے کی وجہ سے پانی کو روک لیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے لوگوں کو نفع پہنچاتا ہے۔ لوگ اس جمع شدہ پانی سے خود بھی پیتے ہیں، جانوروں کو بھی پلاتے ہیں اور اپنی زمینوں کو بھی سیراب کرتے ہیں۔ ایک دوسرا زمین کا ٹکڑا ہوتا ہے جو چٹیل میدان ہوتا ہے، صاف ہموار زمین ہوتی ہے، چٹیل میدان ہوتا ہے جس میں نہ پانی ٹھہرتا ہے اور نہ اس پر گھاس وغیرہ اگتی ہے، یعنی جو نہ پانی کو قبول کرتا ہے اور نہ ہی گھاس وغیرہ اگاتا ہے، بالکل بے فائدہ زمین ہوتی ہے، بنجر زمین جس کو کہتے ہیں۔ یہ اس طرح کے جس نے دین میں تفقہ حاصل کیا، یہ مثال ایسی ہی ہے جیسے بارش ہوتی ہے زمین پر، تو جس زمین کے اندر اگانے کی صلاحیت ہوتی ہے وہ زمین پانی کو اپنے اندر جذب کر کے اگاتی ہے، ہریالی، اور جس زمین کے اندر پانی کو قبول کرنے کی صلاحیت نہیں ہوتی، پانی وہاں بیکار چلا جاتا ہے۔ تو اسی طرح حضور پاک علیہ السلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جس علم اور ہدایت کو بھیجا ہے اس کی مثال دیتے ہوئے بتا رہے ہیں کہ جس نے دین میں تفقہ حاصل کیا، دین کی سمجھ بوجھ حاصل کی اور اسے اس چیز نے نفع دیا، یعنی فائدہ دیا جو اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا فرمائی تھی۔ جو دین کی سمجھ بوجھ حاصل کیا وہ فائدے میں رہا، پس اس نے خود کو بھی سکھایا اور دوسروں کو بھی سکھایا۔ یہ پہلی زمین کی مثال ہے جو پانی کو اپنے اندر جذب کر کے خود بھی فائدہ اٹھائی اور لوگوں کے لیے بھی فائدے کا ذریعہ بنی۔ تو جو شخص دین کی تفقہ سمجھ بوجھ حاصل کیا وہ خود بھی فائدے میں رہا اور دوسروں کو بھی سکھا کر فائدہ پہنچایا، اور یہ اس کی مثال ہے جس نے قرآن اور اسلام کی طرف توجہ ہی نہ کی اور وہ ہدایت جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے لے کر آیا تھا اسے قبول نہ کیا۔ بنجر زمین کی مثال اس شخص کی مثال ہے جو نہ ہدایت پر کان دھرا، نہ ہدایت کی باتوں کو غور سے سنا اور نہ ہی انہیں قبول کیا۔ حوالے کے لیے دیکھیے اس حدیث کے مشکات المصابیح باب الاعتصام بالکتاب والسنہ صفحہ 28۔ یہ حدیث امام بخاری و مسلم نے حضرت ابو موسیٰ سے روایت کی ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ حواس و عقول جو استدلال کے آلات ہیں، انسان کو اللہ تعالیٰ نے حواس سے خمسہ عطا کیے، سننے کی، دیکھنے کی، بولنے کی، چکھنے کی اور چلنے کی طاقت، ان کو حواس سے خمسہ، ظاہری حواس محسوس کرنے والی چیزیں کہا جاتا ہے، اور عقل جو دیا ہے یہ کسی بھی چیز کو سمجھنے کے، پہچاننے کے آلات ہیں، یہ دلیل حاصل کرنے کے، ان کو سلب فرما کر لوگوں پر ظلم نہیں فرماتا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو سمجھ بوجھ عطا کی، عقل دی اور حواس سے خمسہ دیا جس کے ذریعے وہ عقل کی رہنمائی کے ذریعے وہ اللہ تک پہنچے۔
تو اللہ تعالیٰ ان آلات کو چھین لے کر لوگوں پر ظلم نہیں فرماتا، مگر لوگ خود ان نعمتوں کو فاسد کر کے، ان نعمتوں کو ناکارہ کر کے اور ان کے منافع کو، ان کے فائدوں کو تباہ کر کے اور غور و خوض کو ترک کر کے، غور و فکر کو چھوڑ کر خود اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ پس آیت کریمہ دلیل ہے کہ بندے کا اپنا کسب بھی ہوتا ہے۔ اس آیت میں اس بات کی دلیل ہے کہ بندہ اپنے افعال کا کاسب ہے، کرنے والا ہے۔ خیر اور شر کا خالق اللہ ہے اور کرنے والا بندہ ہے۔ بندے کو کاسب کہتے ہیں، کاسب یعنی کرنے والا کام۔ تو اس آیت میں یہ معلوم ہوتا ہے سے کہ بندے کا اپنا کسب بھی ہوتا ہے، یعنی خیر اور شر بندہ انجام دیتا ہے، بالکل یہ اس کا اختیار سلب نہیں کیا گیا۔ مطلب یہ ہے کہ بندہ مجبور محض نہیں ہے، اللہ نے اس کو عقل سلیم عطا کی، جیسا کہ جبریہ فرقے کا خیال ہے۔ فرقہ ہے جبریہ جو یہ کہتا ہے کہ بندہ مجبور محض ہے، یہ غلط ہے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ یہ ان کے لیے وعید ہے، مجبور محض یعنی بندہ کچھ نہیں کر سکتا، جو کرتا بندہ وہ اللہ کراتا اس سے، چاہے وہ خیر ہو یا شر، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ فرقہ ہے جبریہ۔ ہو سکتا ہے کہ یہ ان کے لیے وعید ہے، جبریہ فرقے کے لیے اس میں دھمکی ہے، اس معنی سے کہ قیامت کے روز جو انہیں عذاب ملے گا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عدل ہوگا، انصاف ہوگا۔ یہ عذاب دے کر اللہ تعالیٰ ان پر ظلم نہیں کرے گا، بلکہ عذاب کے اسباب، عذاب کے ذریعے کا ارتکاب کر کے انہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، یعنی انہوں نے خود عذاب کے اسباب پیدا کر لیے، بنا لیے، جس کی وجہ سے انہوں نے اپنے نفس پر ظلم کیا۔ حمزہ اور کسائی یہ دو مشہور قاری ہیں نے، حمزہ اور کسائی نے لاکن کو تخفیف کے ساتھ اور الناس کو رفع کے ساتھ پڑھا ہے۔ کیسے؟ ان اللہ لا یظلم الناس شیئا ولکن الناس انفسهم یظلمون۔ اس طرح ان دو قاریوں نے لاکنہ تشدید کے بجائے لاکن کو تخفیف کے ساتھ پڑھا، اور باقی قراء نے لاکنہ کو تشدید کے ساتھ اور الناس کو منصوب پڑھا ہے۔ اسی صورت میں لاکنہ حرف مشبہ بالفعل ہوگا، الناس اس کا اسم ہوگا، ولکن الناس انفسهم یظلمون۔ اور وہ دو قاریوں کے پاس حمزہ اور کسائی کے پاس ولکن الناس انفسهم یظلمون ہوگا۔ یہ تھی آیت نمبر 44 کی تفسیر۔ اب آیت نمبر 45 سورہ یونس ارشاد ربانی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ۔ ترجمہ: اور جس روز اللہ تعالیٰ جمع کرے گا انہیں، وہ خیال کریں گے، وہ سمجھیں گے گویا وہ دنیا میں نہیں ٹھہرے مگر ایک گھڑی دن کی، یعنی دنیا میں بس کم وقت ٹھہرے، پہچانیں گے ایک دوسرے کو، وہ آپس میں ایک دوسرے کو پہچانیں گے، تب حقیقت کھلے گی کہ گھاٹے میں رہے، نقصان میں رہے وہ لوگ، لاس میں رہے وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا اللہ تعالیٰ کی ملاقات کو، یعنی اللہ تعالیٰ سے ملنے کو جنہوں نے جھٹلا دیا، میں نہیں مانا، اور وہ ہدایت یافتہ نہیں تھے۔ حفص نے یائے غائبہ کے ساتھ یحشرہم پڑھا ہے، وَيَوْمَ یحشرہم، اور ضمیر اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ رہی ہے، وَيَوْمَ یحشرہم، اور جس دن وہ ان کو جمع کرے گا، کون؟ اللہ۔ یحشرو میں ہوا ضمیر ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ رہی ہے، اللہ تعالیٰ اس کا فاعل ہے۔ اور باقی قراء، باقی قاریوں نے تعظیم کے لیے نون متکلم کے ساتھ پڑھا ہے، حفص کے علاوہ دیگر قاریوں نے وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ پڑھا نون کے ساتھ، اور جس دن ہم ان کو جمع کریں گے، عظمت بتانے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی بڑائی بتانے کے لیے۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں گویا وہ اپنی قبور میں نہیں ٹھہرے، اپنی قبروں میں قیام نہیں کیے۔ ضحاک فرماتے ہیں وہ دنیا میں نہیں ٹھہرے، کأن لم یلبثوا الا ساعۃ من النہار، جب قیامت کے دن اللہ ان کو جمع کرے گا میدان حشر میں تو ایسے محسوس کریں گے جیسے بس تھوڑی ہی دیر وہ لوگ دنیا میں رہے یا تھوڑی ہی دیر وہ لوگ قبر میں رہے، اس طرح وہ محسوس کریں گے۔ وہ جب قیامت کی ہولناکیوں کو دیکھیں گے، بھیانک مناظر کو دیکھیں گے، تو اپنی قبور یا دنیا، اپنی قبروں میں یا دنیا میں ٹھہرنے کی مدت کو بہت کم تصور کریں گے، بہت کم سمجھیں گے۔ جملہ تشبیہ ہم ضمیر منصوب سے حال ہے۔ کأن لم میں کأن، یہ کأن تشبیہ کے لیے آتا ہے، جیسے کأن الکتاب استاذ، گویا کہ کتاب ایک استاذ ہے، تو یہ کأن مخففہ من المثقلہ ہے، کأنہم تھا اصل میں یہ، تو اس کو کأن کر دیا گیا تخفیف کے لیے۔ تو یہ جو تشبیہ ہے، کسی چیز کو کسی چیز سے کے جیسا قرار دینا، کسی ایک صفت میں، وصف میں، اس کو تشبیہ کہتے ہیں۔ تو یہ کأن لم یلبثوا کا جملہ
ہم ضمیر سے حال بن رہا ہے، اور جس دن وہ ان کو جمع کرے گا اس حال میں کہ وہ یہ سمجھیں گے، یہ تصور کریں گے کہ وہ دنیا میں دن کا کچھ حصہ ٹھہرے، زیادہ وقت نہیں گزارے۔ ای یحشرہم مشبہین بمن لم یلبث الا ساعۃ، یعنی وہ ان کو جمع کرے گا اس حال میں کہ مشبہین، اس حال میں کہ وہ تشبیہ دیں گے اپنے آپ کو اس شخص کے ساتھ جو صرف تھوڑی دیر ٹھہرا قیام کیا دنیا میں یا قبر میں، یعنی اللہ تعالیٰ اس شخص کی مانند انہیں اٹھائے گا جو صرف ایک ساعت ایک کم وقت ٹھہرا ہو، یا یہ یوم کی صفت ہے۔ کأن لم یلبثوا، یہ جملہ یا تو حال بن رہا ہے یا یوم کی صفت ہے، جس دن وہ ان کو جمع کرے گا گویا ان کی ایسی حالت ہوگی کہ وہ قیامت کی ہولناکیوں اور اس کے بھیانک مناظر کو دیکھ کر یہ سمجھیں گے کہ وہ دنیا میں کچھ زیادہ دیر رہے نہیں، یعنی زیادہ نہیں جیے، اور ضمیر عائد محذوف ہے۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا، یہاں پر اس کی طرف لوٹنے والی ایک ضمیر وہ چھپی ہوئی ہے، تقدیر عبارت یوں ہوگی كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا قَبْلَهُ، گویا کہ وہ اس سے پہلے نہیں ٹھہرے، یا یہ مصدر محذوف حشرن کی صفت ہے۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ حَشْرًا، اللہ تعالیٰ جس دن ان کو جمع کرے گا ایسا جمع کرنا، یہ حشر کی صفت ہوگا پورا جملہ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا، یعنی حشرن كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا قَبْلَهُ، گویا کہ انہوں نے اس سے پہلے نہیں قیام کیا، قبر میں یا دنیا میں زیادہ نہیں ٹھہرے۔ وہ قیامت کے دن ایک دوسرے کو پہچانیں گے جیسے وہ دنیا میں پہچانتے تھے، گویا وہ جدا نہ ہوئے مگر بہت تھوڑا عرصہ۔ یہ جملہ دوسرا حال مقدرہ ہے۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا، یہ پہلا حال ہے۔ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ، اس حال میں کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کو پہچانیں گے، وہاں جب دیکھیں گے تو فوراً پہچان جائیں گے، یہ دوسرا حال ہے۔ یا كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا کے قول کا بیان ہے، گویا کہ انہوں نے دنیا میں گویا کہ وہ نہیں ٹھہرے مگر دن کا کچھ حصہ۔ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ، کیسے؟ ایک دوسرے کو پہچانتے ہوئے، یا تو كَأَن لَّم يَلْبَثُوا کے قول کا بیان ہے یا یہ ظرف کے متعلق ہے۔ تقدیر کلام یوں ہوں گی يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ يَوْمَ يَحْشُرُهُمْ، وہ آپس میں ایک دوسرے کو پہچانیں گے اس دن جس دن وہ ان کو جمع کرے گا، جس دن اللہ تعالیٰ انہیں جمع کرے گا وہ آپس میں ایک دوسرے کو پہچانیں گے۔ امام بغوی فرماتے ہیں یہ پہچان، یہ معرفت، یہ شناخت اس وقت ہوگی جب وہ اپنی قبروں سے اٹھیں گے، پھر جب قیامت کی ہولناکیوں کو دیکھیں گے، بھیانک مناظر کو دیکھیں گے، تو یہ شناخت، یہ معرفت، یہ پہچان ختم ہو جائے گی۔ بعض آثار میں ہے کہ انسان اپنے پہلو میں کھڑے شخص کو پہچانتا ہوگا مگر ہیبت و خشیت کی وجہ سے اس سے کلام نہ کرے گا۔ پہلو یعنی ساتھ میں بازو، اس کے بازو کھڑا ہوا رہیں گا ایک شخص، لیکن جو قیامت کا جو ہولناک منظر ہوگا، سر کے ایک بالش اوپر سورج ہوگا اور پورے لوگ پسینے میں نہائے ہوئے ہوں گے، اپنے اپنے اعمال کے حساب سے لوگ پریشان ہوں گے، تو ہیبت اور خوف ایسا طاری رہے گا کہ بازو اس کا اگر بھائی بھی کھڑا ہوا ہے تو اس سے بات نہیں کر سکے گا۔ جیسے سورہ معارج میں ہے لا یسأل حمیم حمیما یبصرونہم، وہاں قریبی دوست ایک دوسرے دوست کو نہیں پوچھے گا، حالانکہ وہ ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے، جان پہچان ہوگی، سب ہوگا، لیکن خوف ایسا طاری ہوگا کہ بات کرنے کی ہمت ہی نہیں ہوگی۔ یہ حوالے کے لیے دیکھیے معالم التنزیل جلد 3 صفحہ 159 تا 160۔ قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، گھاٹے میں ہیں وہ جو دوبارہ زندہ ہونے کے منکر ہیں، جو مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کو نہیں مانتے، وہ لوگ نقصان میں ہیں۔ اس سے پہلے قول محذوف ہے، یعنی وہ ایک دوسرے کو پہچانیں گے اور ساتھ یہ کہہ رہے ہوں گے، یقولون، یہ کہتے ہوئے ایک دوسرے کو پہچانیں گے، پھر یہ کہیں گے کہ آج گھاٹے میں ہیں، نقصان میں ہیں وہ لوگ جو مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کا یقین نہیں رکھتے، خسارے میں ہیں وہ جو قیامت کا انکار کرتے تھے، یا یہ اللہ تعالیٰ کی گواہی ہے کہ وہ خسارے میں ہیں۔ قد خسر الذین، یہ اللہ تعالیٰ فرمایا کہ جو لوگ اللہ سے ملاقات کے مکذب، جھٹلانے والے تھے، آج وہ نقصان میں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، کیونکہ انہوں نے ایمان کے بدلے کفر اور جنت کے بدلے دوزخ کو اختیار کیا تھا۔ انہوں نے معارف اور سعادت کے حصول کے لیے عطا کیے گئے اسباب کو استعمال کر کے ہدایت حاصل نہ کی۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر ہدایت کو قبول کرنے کی صلاحیت رکھی ہے۔ کل مولود یولد علی الفطرہ، حدیث شریف میں ہے کہ ہر پیدا ہونے والا فطرت پر پیدا ہوتا ہے، یعنی اس کے اندر دین حق کو قبول کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے، لیکن انسان کیا ان اسباب کو سب کو ضائع ناکارہ کر کے
ہدایت جو حاصل کرنا تھا وہ نہیں کیا۔ یہ نیا کلام ہے، وما کانوا مہتدین، اور اس میں تعجب کا معنی ہے، حیرت کا اظہار ہے اس میں۔ گویا یوں کہا گیا ہائے وہ کتنے گھاٹے میں ہیں، قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ وما کانوا مہتدین، یعنی یہ لوگ جنہوں نے توجہ نہیں دی اپنے حواس سے خمسہ کا اور عقل کا استعمال نہیں کیا، اللہ تعالیٰ کی عطا کی گئی نعمت کا انہوں نے صحیح استعمال نہیں کیا، جس کے نتیجے میں وہ گھاٹے کا شکار ہوئے۔ آیت نمبر 45 کی یہ تفسیر تھی۔ اب آیت نمبر 46 سورہ یونس ارشاد ربانی ہے، وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ، اور خواہ ہم دکھا دیں آپ کو کچھ عذاب جس کا ہم نے وعدہ کیا ہے اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے، یا پہلے ہی ہم اٹھا لیں، یعنی آپ کو وفات دے دیں، آپ کو ہر حالت میں ہماری طرف ہی انہیں لوٹنا ہے۔ اچھا، ثم اللہ فإلینا مرجعہم، ہم آپ کو ان پر جو عذاب کا ہم جو وعدہ کیے تھے آپ کی موجودگی میں ظاہری حیات میں ہم آپ کو بتا دیں، یا اس سے پہلے آپ کو وفات دے دیں، ہر حالت میں ان کافروں کو مشرکوں کو ہماری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے، پھر اللہ تعالیٰ گواہ ہے اس پر جو وہ کرتے ہیں، یعنی اللہ سب دیکھ رہا ہے۔ اما یہ ان شرطیہ اور ما زائدہ سے مرکب ہے، و اما اصل میں کیا تھا، و ان ما، یہ ما زائدہ ہے اور ان شرطیہ ہے، ان شرط کے لیے آتا ہے، اور اگر ہم آپ کو بتا دیں دکھا دیں تو ما زائدہ ہے جس کا ترجمہ نہیں ہوگا، ان کا ترجمہ ہوگا خالی، مطلب وہ ان کا مطلب وہی دیتا ہے جو ان کا ہے، وہ اما بھی وہی مطلب وہی معنی ادا کرتا ہے جو ان ادا کرتا ہے، یعنی اگر ہم آپ کو دکھائیں کچھ حصہ عذاب کا دنیا میں، جیسا کہ بدر کے دن دکھایا تھا، بڑے بڑے کافر سرداران قریش مارے گئے تھے جنگ بدر میں، یا ہم آپ کو ان کا عذاب دکھانے سے پہلے اٹھا لیں، یعنی آپ کو وفات دے دیں، تو ہم ان کا عذاب آپ کو آخرت میں دکھائیں گے، دنیا میں اگر نہیں دکھایا تو آخرت میں بتائیں گے۔ یہ او نتوفینک کا جواب ہے، او نرینک کا جواب محذوف ہے جو اسی طرح کا ہے۔ یہاں ذکر شہادت کا ہے مگر مجازن نتیجہ اور مقتضا ہے، مطلب کیا ہے، اللہ گواہ ہے جو کچھ یہ کر رہے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ ان کو ان کے کیے کی قیامت کے دن سزا دے گا۔ جیسے بچوں کو ڈانٹتے ہوئے کہ ہاں ہاں دیکھ رہے ہیں ہم، جیسے عام طور پر لوگ کہتے ہیں، والدین کہتے ہیں، تو اس کا مطلب کیا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں، مطلب جو تم غلط حرکت کر رہے ہو ہم تم کو اس کی سزا دیں گے، یہ اس طرح کا انداز ہوتا ہے۔ تو یہاں نتیجہ اور مقتضا مراد ہے، اللہ گواہ ہے، اس کا نتیجہ کیا ہے، اللہ ان کو ان کے کیے کی سزا ضرور دے گا، اس لیے رجوع پر اس کو ثم کے ذریعے مرتب فرمایا کہ ان کو ہماری ہی طرف لوٹنا ہے۔ پھر ثم لا، یہاں پر ثم حالانکہ تراخی کے لیے آتا، کچھ مہلت اور توقف کے لیے آتا ہے، لیکن یہاں بتانا مقصد یہ ہے کہ جب وہ ہماری ہی طرف لوٹ کر آئیں گے تو ہم ان کو ان کے کیے کی سزا دیں گے۔ معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ان کے افعال و کردار کے مطابق سلوک فرمائے گا، جیسے ان کا عمل ہوگا ویسے ان کی جزا ہوگی۔ بعض علماء فرماتے ہیں یہاں ثم بمعنی واو ہے، یہ ہے ثم لیکن یہ واو کے معنی میں ہے، پھر ان کو ہماری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے، اور اللہ ثم کے بجائے یہ ثم واو کے معنی میں ہے، اور اللہ گواہ ہے۔ مجاہد فرماتے ہیں کہ بعض عذاب جو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دکھایا تھا وہ بدر کے دن مشرکین کا قتل اور مرنے کے بعد عذاب کی تمام اقسام تھیں۔ آیت نمبر سورہ یونس آیت نمبر 47 ارشاد ربانی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ہر قوم کے لیے ایک رسول ہے، ایک ہادی رہنما ہے، پس جب آیا ان کا رسول اور انہوں نے جھٹلایا تو فیصلہ کر دیا گیا ان کے درمیان انصاف کے ساتھ، اور ان پر ظلم نہیں کیا جاتا۔ ہر امت جو گزر چکی ہے رسول ان کی طرف بھیجے گئے، رسول ان کی طرف بھیجا گیا جو انہیں اسلام کی روشن تعلیمات کی دعوت دیتا۔ پھر جب ان کے پاس ان کا رسول واضح معجزات لے کر آیا تو انہوں نے ان کی تکذیب کی، ان کو جھٹلا دیا۔ یعنی ہر قوم کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے سابق میں پیغمبر روانہ کیے جنہوں نے ان کو اسلام کی تعلیم دی،
اور معجزات بھی ان کی خواہش پر معجزات بھی بتلائے، لیکن اس کے باوجود جن کے مقدر میں ایمان تھا انہوں نے ایمان قبول کیا، اسلام لایا، لیکن کچھ لوگ جو بدبخت تھے ازلی انہوں نے جھٹلا دیا، اور ان کے رسول کے درمیان عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا گیا کہ تکذیب کرنے والے ہلاک کر دیے گئے، صفحہ ہستی سے مٹا دیے گئے، اور رسول مکرم اور مؤمنین عدل کے ساتھ نجات پا گئے، اللہ کی رحمت سے پیغمبر اور ان کے ماننے والے نجات پا گئے، اور جنہوں نے تکذیب کی ان کو ہلاک کر دیا گیا۔ یعنی ہم نے انہیں عذاب دے کر ان پر کوئی ظلم نہیں کیا، بلکہ وہ خود اس عذاب کے مستحق بن گئے تھے۔ مجاہد اور مقاتل فرماتے ہیں اس کا معنی یہ ہے کہ ہر امت میں ایک رسول بھیجا گیا تھا، اور جب قیامت کا دن ہوگا تو ان کا رسول ان کے کفر یا ایمان کی گواہی دینے کے لیے آئے گا، پس اس نبی کی گواہی کے ساتھ مؤمنین کی نجات اور کفار کے عذاب کا فیصلہ کر دیا جائے گا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَجِیءَ بِالنَّبِیِّینَ وَالشُّہَدَاءِ وَقُضِیَ بَیْنَہُم، اور فرمایا فَکَیْفَ اِذَا جِئْنَا مِن کُلِّ أُمَّةٍ بِشَہِیدٍ وَجِئْنَا بِکَ عَلیٰ ہَؤُلَاءِ شَہِیدًا۔ ان دونوں آیتوں کا ترجمہ ہے اور حاضر کیے جائیں گے انبیاء اور دوسرے گواہ، اور فیصلہ کر دیا جائے گا ان کے درمیان انصاف سے، تو کیا حال ہوگا ان نافرمانوں کا جب ہم لے آئیں گے۔ یہ دوسری آیت کا ترجمہ ہے، فَکَیْفَ اِذَا جِئْنَا، ان نافرمانوں کا کیا حال ہوگا جب ہم لے آئیں گے ہر امت سے ایک گواہ، اور اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم لے آئیں گے آپ کو ان سب پر گواہ۔ یہ جیسے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا کی تفسیر میں لکھا گیا کہ انبیاء کرام سے پوچھا جائے گا کہ کیا تم نے تبلیغ کی، اللہ تعالیٰ پوچھے گا کیا تم نے میرا پیغام بندوں تک پہنچایا، تو انبیاء کہیں گے ہاں، لیکن ان کی قوم انکار کر دے گی کہ ہمارے پاس کوئی پیغمبر نہیں آئے، ہم کو کوئی پیغام نہیں سنایا گیا، ہم کو کوئی دین کی دعوت نہیں دی گئی۔ تو انبیاء سے پوچھا جائے گا کہ آپ تو پہنچا دیے، لیکن آپ کے گواہ کون ہیں اتمام حجت کے لیے، ورنہ اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے کہ انبیاء نے اپنا فریضہ مکمل طور پر ادا کر دیا، تو اتمام حجت کے لیے ان کے اوپر دلیل قائم کرنے کے لیے منکرین پر حضور پاک علیہ السلام کی امت کو وہ لوگ گواہ پیش کریں گے کہ امت محمدیہ ہماری تبلیغ کی گواہ ہے۔ تو پھر امت محمدیہ کی گواہی بھی اس وقت مکمل ہوگی جب حضور گواہی دیں گے کہ ہاں پیغمبروں نے تبلیغ کا فریضہ ادا کر دیا، انہوں نے اپنی ڈیوٹی انجام دی، اپنا مشن پورا کیا۔ بلکہ تو یہ اسی طرف اشارہ ہے کہ ہر امت سے ایک گواہ کو لائیں گے، پھر ان سب کی گواہی معتبر اس وقت ہوگی جب حضور ان کے حق میں گواہی دیں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آیت نمبر 48 سورہ یونس، وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ ترجمہ، اور وہ کہتے ہیں کہ کب پورا ہوگا یہ عذاب کا وعدہ اگر تم سچے ہو، یعنی کفار مکہ کہتے مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس عذاب کی آپ ہمیں دھمکیاں دیتے ہو وہ کب آئے گا اگر تم اور تمہارے متبعین سچے ہیں۔ یعنی کفار مکہ یہ کہا کرتے تھے آپ اور آپ کے پیروی کرنے والے سچے ہیں، صادق ہیں، اس وعدے میں یہ شرط ہے اور اس کی جزا محذوف ہے۔ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو کس بات میں، یہ شرط ہے، اس کی جزا چھپی ہوئی ہے، یعنی فَأْتُوا بِهِ، ان کنتم صادقین فَأْتُوا بِهِ، اگر آپ اپنے وعدے میں سچے ہیں آپ لوگ تو پھر اس کو لائیے، عذاب کو لا کر بتائیے۔ یہ انہوں نے بطور تکذیب یعنی جھٹلانے کے طور پر اور استہزاءً کہا تھا، مذاق اڑانے کے لیے کہا تھا۔ آیت نمبر 49 سورہ یونس، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قل لا املک لنفسی ضرا ولا نفعا الا ما شاء اللہ لکل امۃ اجل اذا جاء اجلهم فلا یستأخرون ساعة ولا یستقدمون۔ آپ کہیں نہیں مالک ہوں میں اپنے آپ کے لیے ضرر اور نفع کا، نفع اور نقصان کا میں اپنے لیے مالک نہیں ہوں مگر جتنا چاہے اللہ تعالی۔ ہر قوم کے لیے میعاد مقرر ہے، ایک وقت مقرر ہے، جب آئے گی ان کی مقررہ میعاد تو نہ پیچھے رہ سکیں گے ایک لمحہ اور نہ آگے بڑھ سکیں گے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرمائیے کہ میں نقصان کو دور کرنے اور نفع پہنچانے کا اپنی ذات کے لیے بھی اختیار نہیں رکھتا، میرا تو ہر کام اپنے رب کریم کی مشیت و مرضی کے تابع ہے۔ اللہ کی نفع یعنی فائدہ پہنچانے کا اپنی ذات کے لیے بھی اختیار نہیں رکھتا اللہ کی مرضی کے بغیر، یہ مطلب ہے، یعنی میرا ہر کام تو اپنے رب کریم کی مشیت و مرضی کے تابع ہے۔ رب کا جو منشا ہوتا ہے انبیاء وہی کرتے ہیں، میں تو کلام بھی اس کی اجازت کے بغیر نہیں کرتا، وما ینطق، ہاں گفتگو بھی
میں اس کی مرضی کے بغیر نہیں کرتا، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، یہ آپ کی شان ہے، تو میں خود تمہارے لیے عذاب کیسے لا سکتا ہوں؟ میرے پاس تو وہی اختیار ہے جو میرے رب نے مجھے عطا فرمایا ہے، یا یہ معنی ہے کہ جو اللہ چاہے گا وہ ہو کر رہے گا۔ ہر قوم کو عذاب دینے کا ایک وقت مقرر ہے، پس وقت مقرر آ جائے گا تو وہ ایک لمحہ بھی نہ پیچھے رہیں گے اور نہ آگے بڑھ سکیں گے۔ یہ جملہ اذا جاء اجلہم پر معطوف ہے، یعنی تم عذاب کو طلب کرنے کی جلدی نہ کرو، یقیناً جب اس کا وقت آ جائے گا تو وعدہ پورا ہو جائے گا، تو پھر کوئی تاخیر نہ ہوگی۔ آنکھ جھپکنے کی دیر میں تمہیں نیست و نابود کر دیا جائے گا، پلک جھپکنے سے پہلے تمہارا نام و نشان مٹا دیا جائے گا، لیکن ایک وقت مقرر ہے۔ اب وہ وقت اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کب آنے والا ہے۔ سورہ یونس آیت نمبر 50 ارشاد ربانی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قل ارأیتم ان اتاکم عذابہ بیاتا او نہارا ماذا یستعجل منہ المجرمون۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمائیے، اے منکرو، اے انکار کرنے والوں، ذرا غور تو کرو، اگر آ جائے تم پر اس کا عذاب راتوں رات یا دن دہاڑے تو تم کیا کر لو گے؟ کس چیز کا جلدی مطالبہ کر رہے ہیں اس سے مجرم؟ آپ فرمائیے، اے کافروں، مجھے تم خود ہی بتاؤ، اگر اللہ تعالیٰ کا وہ عذاب آ جائے جس کے لیے تم جلدی کر رہے ہو، جس کی تم جلدی مچا رہے ہو، تمہارے سوتے ہوئے یا دن کو امور معاش میں مشغولیت کے وقت، یا امور معاش یعنی کاروبار کے کاموں میں مصروفیت کے وقت، تمہیں اس وقت اپنی اس جلد بازی پر ندامت ہوگی اور اس وقت تمہیں اپنی غلطی کا احساس ہوگا۔ اس جملے شرطیہ کا جواب شرط محذوف ہے، یہ جو ماذا یستعجل منہ المجرمون، اچھا ان اتاکم یہ شرط ہے تو اس کا جواب محذوف ہے۔ اس جملے میں ان کی عذاب کے لیے جلد بازی پر اظہار تعجب ہے، حیرت کا اظہار ہے۔ ماذا یستعجل منہ المجرمون، کیوں؟ کیونکہ کسی تکلیف دہ امر کے لیے، کسی تکلیف پہنچانے والی چیز کے لیے جلد بازی کرنا کوئی عقل مندی نہیں ہے۔ یہ جملہ ارائیتم کے متعلق ہے اور درمیان میں کلام معترض ہے، یعنی جملہ معترضہ ہے، ضمیر کی جگہ مجرمون اس میں ظاہر ذکر کیا ہے۔ ماذا یستعجل منہ المجرمون، یہاں المجرمون کہا گیا، ماذا یستعجلون منہ نہیں کہا گیا، کیوں؟ یہ ترکیب اس بات پر دلالت کرنے کے لیے وضع کی گئی ہے، یہ ترکیب اس بات کو بتانے کے لیے اس طرح کی ترکیب اختیار کی گئی ہے کہ ان کے جرم کا تقاضا تو یہ تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرتے، نہ کہ عذاب کی طلب میں جلدی کرتے۔ امام بغوی فرماتے ہیں وہ عذاب کے لیے جلدی کرتے تھے اور کہتے، ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب علیم۔ سورہ انفال کی آیت ہے، اگر یہ قرآن، کافر کیا کہتے؟ اگر یہ قرآن تیری جانب سے حق ہے تو بارش برسا ہم پر پتھروں کی آسمان سے اور لے آ ہم پر دردناک عذاب۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم کیوں عذاب کے لیے جلدی مچا رہے ہو؟ حوالے کے لیے دیکھیں معالم التنزیل جلد 3 صفحہ 161۔ جلدی مچا رہے ہو یعنی جلدی کر رہے ہو، کیوں جلدی طلب کر رہے ہو؟ عذاب تو نری تکلیف ہی تکلیف ہے۔ عذاب کیا ہے؟ مکمل تکلیف ہی تکلیف ہے، نری یعنی سراسر، ٹوٹل۔ میں مصنف کہتا ہوں، میں اس سے مراد یہاں علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی کہتے ہیں، میں کہتا ہوں یہ بھی جائز ہے کہ ماذا یستعجل شرط کی جزا ہو، جیسے ان اتیتک ماذا تعطینی، جیسے اس جملے میں ہے، اگر میں تمہارے پاس آیا تو تم مجھے کیا دو گے؟ آیت کا مطلب یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جائے جس کے لیے تم جلدی کر رہے ہو تو کیا پھر بھی تم اسی عذاب کے مثل کا مطالبہ کرو گے، یعنی اس جیسا عذاب طلب کرو گے؟ اس وقت تم اسی عذاب میں اپنی بقا کو پسند کرو گے، اپنے باقی رہنے کو چاہو گے، یا اس سے چھٹکارے کی کوشش کرو گے؟ اگر عذاب آ جائے تو تم کیا دو آپشن میں سے کون سا آپشن اختیار کرو گے؟ یعنی اس وقت یقیناً تم عذاب کا مطالبہ نہ کرو گے۔ آیت نمبر 51 سورہ یونس ارشاد ربانی ہے۔ انشاءاللہ یہ آیت نمبر 51 پر اگلی نشست میں گفتگو ہوگی۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔